بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بدھ کا دن ہے اور آج 24 جب یہ ویڈیو بنا رہے ہیں 24 دسمبر ہے، اور عموماً ہماری ویڈیو ایک جو پہلے ہوتی ہے وہ اگلے بدھ کے دن لگتی ہے، کیونکہ پھر اس کو بنتی بھی ہے، ایڈٹ بھی ہوتی ہے۔ تو اگلا جب آپ جس میں دیکھیں گے ویڈیو انشاءاللہ العزیز سال کا آخری 31 دسمبر ہوگا، اور 31 دسمبر میں جو آخری دن ہے ظہر سے عصر کے درمیان دعا کی قبولیت ہے، اور سمجھ لیں کہ اس سال 2025 کا آخری ایک دعا کی قبولیت کی گھڑی ہے۔ تو اس میں انشاءاللہ جو ہم نے مختلف لوگوں کے لیے دعائیں کی ہیں، چیزیں ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی قبول فرمائے، اور آنے والے نئے سال 2026 اللہ تعالیٰ سب کے لیے بہترین سال قرار دے، اور جو اس سال جن کی جو حاجتیں تھیں، مرادیں تھیں، خواہشیں تھیں، منتیں پوری نہیں ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ کریں کہ اگلے سال وہ سب کی سب ان سب کی حاجتیں، مرادیں، خواہشیں، منتیں پوری ہو جائیں، اور جو اولاد کے لیے ترس رہے ہیں اللہ ان کو اپنے وارث نصیب فرما دیں، جن کے پاس روزگار نہیں ہے اللہ اچھا روزگار عطا فرما دے آنے والے سال میں، جن کے اپنے گھر نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنا ذاتی گھر نصیب فرما دے آنے والے سال میں، اور جن کے شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، رکاوٹیں، اللہ تعالیٰ ان کی شادیوں کی رکاوٹوں کو بھی دور فرما دے، جو چاہتے ہیں برکتیں اللہ ان کے مال میں، رزق میں، اولاد میں، پیسوں میں خوب خوب برکتیں نصیب فرما دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو آج کی چند ایک دعائیں ہیں، اور دعا کی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اور بدھ کے دن ظہر سے عصر کے درمیان، اور بہت سارے لوگوں کے کمنٹ ہوتے ہیں، میسیجز ہوتے ہیں، یہاں خانقاہ میں بھی تشریف لاتے ہیں جو دعا کے لیے کہتے ہیں، تو جن لوگوں کے کمنٹس پہنچتے ہیں ہم پڑھتے ہیں، جن کے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، اور جنہوں نے جس مقصد کے لیے دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ تعالیٰ ان کی مقصد حاجت مراد پوری فرما دے، آمین ثم آمین۔ آج کی جو ہمارے پاس پہلی دعا کہتے ہیں، ماشاءاللہ مولانا میں نے 7 سے 8 بات پڑھی ہے اور اللہ سے دل کے درد سے روتے ہوئے دعا مانگی تھی، میرے شوہر کا کال آ گیا، سچ میں اللہ کا بہت بہت شکریہ یا اللہ۔ بالکل ایسے ہی ہے کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی چیزیں ہیں، اور ان کا تھا ہم سے انہوں نے وظائف وغیرہ پوچھے تھے، جو پچھلی بدھ کی ویڈیو میں کمنٹ کیا تھا ان کو دیا الحمدللہ، جیسے انہوں نے کہا، اور یہی چیز ہوتی ہے کہ جب ہم صدقے دل سے پڑھتے ہیں تو ایسا ہو نہیں سکتا، جب پاک کلام پڑھے تو اس سے ہماری مرادیں، خواہشیں پوری نہ ہوں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو جیسے انہوں نے کہا کہ درد سے، دل کے درد سے اور روتے ہوئے پڑھی تو اللہ نے ان کی مراد کو پوری فرمائی، اور اللہ کرے کہ یہ ہمیشہ اپنے شوہر کے ساتھ اسی طرح خوشی زندگی کو گزارے، اور اللہ تعالیٰ ان کی شادی شدہ لائف کو خوشیوں کے ساتھ بھر دے، آپس میں اتفاق، اتحاد، محبت، الفت پیدا فرما دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آگے کہتے ہیں، السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ میرے لیے دعا کریں پلیز، میرے محبوب طالب کے دل میں میرے لیے پھر سے محبت پیدا ہو جائے اور میرا رشتہ اس سے اچھا ہو جائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کی کو محبت کی انتہا یعنی نکاح نصیب فرما دے، اور جلد سے جلد آپ کے طالب کے ساتھ شادی ہو جائے، اور شادی کی رکاوٹیں بھی اللہ تعالیٰ دور کر دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ کہتے ہیں مفتی صاحب میرے لیے بھی دعا کرنا ہے کہ میرے سسرال والے جلد سے جلد اپنا نیا گھر بنا دیں، اللہ پاک اتنے برکت والی دولت عطا کرے جس سے ان کا اپنا گھر بن جائے، اللہ پاک انہیں میرے حق میں نیک کریں اور مجھے ان کے حق میں نیک کریں، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جلد سے جلد ان کا گھر بن جائے، اور جلد سے جلد آپ ان گھر والوں کی ہو جائیں، شادی ہو جائے، اور آپ ان کے لیے اور وہ آپ کے لیے خیر و برکت والے اور اچھے اور نیک ہو جائیں، اور آپ کی لائف نئی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو بہترین فرما دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ کہتے ہیں السلام علیکم پیر صاحب، میرے لیے دعا کیجیے، اللہ پاک پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میرا قرض ختم ہو جائے، میری طبیعت ٹھیک ہو جائے، سرفراز نشہ کرنا چھوڑ دیں، نیک نمازی بن جائے، اور سرفراز کو اللہ پاک نیک اولاد عطا کرے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قرضوں سے نجات عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ سرفراز کو نیک راہوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، ان بری عادتوں سے اللہ اس کو محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ سرفراز کو اولاد کی نعمت بھی عطا فرما دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ کہتے ہیں میرے لیے دعا کیجئے، میری محبت مجھ سے بات کرنے لگ جائے اور ہماری محبت نکاح تک جائے، آمین اللہم آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اور ہماری دعاؤں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک رشتے میں ہے ہی ہیں تو اللہ اس رشتے کو پاک بنا دے، نیک بنا دے، محرم بنا دے،
اور اللہ آپ کو بھی محبت کی انتہا یعنی نکاح نصیب فرما دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ کہتے ہیں السلام علیکم، وعلیکم السلام، میں آپ کی ویڈیو دیکھتی ہوں، لائک بھی کرتی ہوں، کوئی ایسی دعا بتا دیجئے کہ مجھے پھر اولاد ہو۔ میں نے فیملی آپریشن کرایا تھا مگر اب پھر مجھے اولاد چاہیے، اللہ پاک مجھے معاف کرے اور بیٹے سے نوازے، میرے لیے خاص دعا کیجیے گا، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ بٹ یہی وہی بات ہوتی ہے کہ جب ہم اللہ کے معاملات چیزوں میں عمل دخل دیتے ہیں تو پھر مشکلات چیزیں آتی ہیں۔ کچھ چیزیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا اس کے ساتھ خاصیت ہے، وہ اس کو اللہ کی ذات پہ ہمیں چھوڑ دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور فیملی آپریشن کرانا، چیزیں کرنا، اور مطلب کس وجہ سے بھی کیا، بٹ یہ بات ہے، ظاہر بات ہے کہ آپ اللہ کے کام کے اندر وہ چیز مداخلت کرتے ہیں تو اس کے بعد میں مسائل ہوتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں بھی ایک آئی اسی طرح بہن، تو ان کا تھا کہ ہم نے 3 سال تک بیبی پلان نہیں کرنا، ٹھیک ہے، اور اب ان کو 11 سال ہو گئے ہیں تو ان کی بیبی نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی ذات، اور یہ اولاد ایسی چیز ہے کہ اس میں انسان 110% اللہ کا بالکل محتاج ہے، باقی چیزیں نا رزق روزی ہے، محنت کر رہا ہے، کما رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن اولاد ایسی چیز ہے کہ آپ اس میں 110% اللہ کے محتاج ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہیں کہ لاکھوں خرچہ کر لی، اولاد نہیں ہو رہی، کئی ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی ابھی بچے چھوٹے ہیں پھر اولاد ہو رہی ہے، کیا کریں ہم اس کو۔ تو جیسے وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ اس نے ایک اسباب پہ رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ تو چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے ماں اور باپ دونوں کے بغیر بنایا، اب اسی طرح حضرت اماں حوا کو اللہ تعالیٰ نے ماں کے علاوہ پیدا کر دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بیٹے کے علیحدہ کیا، کیونکہ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ لیکن جب ہم اس کے معاملات میں عمل دخل دیتے ہیں تو پھر یہ ہمارے ساتھ صورتحال۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا وارث جو ہے وہ نصیب فرما دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ کہتے ہیں آمین ثم آمین، جزاک اللہ، ماشاءاللہ، اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔ صوبیہ طارق لاہور، پلیز میرے لیے ذاتی، گھر، صحت، اولاد کے لیے بھی دعا کیجیے گا، سب اللہ پاک آپ سب کی دعائیں حاجت قبول فرمائے، آمین۔ صوبیہ طارق لاہور سے، تو اللہ تعالیٰ صوبیہ طارق کی ہر مراد کو، حاجت کو، خواہش کو پورا فرما دے، اپنا ذاتی گھر 2026 میں نصیب فرما دے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ ان کے گھر خوشیاں پیدا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں خوشحالیاں لے کر آ جائیں، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اور اسی طرح یہاں پر بھی کچھ لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، شارٹس ہماری ایک بہن ہے اور انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، ان کی بچی کے حوالے سے معاملات ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی بچی کے معاملات کو آسان کرے، اور جو بھی مشکلیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دور فرما دے۔ اور انہوں نے بہت ساری دعائیں دی خانقاہ کے لیے بھی، حفاظت کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو خوشیوں بھری زندگی عطا فرمائے۔ اور ماشاءاللہ ہمارے یہ فاروق بھائی ہیں، بہت اچھے، اور انہوں نے خصوصی ہمیں تحفہ دیا، اللہ تعالیٰ ان کا تحفہ قبول فرمائے۔ کہتے ہیں پہنیں، تو انشاءاللہ ہم اس کو ضرور پہنیں گے انشاءاللہ۔ تو فرسٹ ٹائم زندگی میں ہے کہ انہوں نے دیا، بڑا اچھا لگا، اور یہ بڑے اچھے موقع پہ دیا، اور پھر میں موقع آپ کو بتاؤں گا، اور یہ ہمیں بڑا کام آئے گا اس موقع پہ۔ باقی دعا کر لیتے ہیں، آمین، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، والحمدللہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا الہ العالمین ہماری آج کی اس بابرکت محفل کو قبول و منظور فرما، اور یا الہ العالمین اس برکت میں ہم نے جو بھی قرآن پاک کی تلاوت کی، اسماء اعظم پڑھیں، درود شریف پڑھیں، اس کو اپنے بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ اس میں جتنی غلطیاں کوتاہی رہ گئی ہیں محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ یا اللہ اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ آپ علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں سب کی روح کو اصالہ ثواب کرتے ہیں قبول فرما۔ اس میں سے بھی خصوصاً یہاں جو حاضرین مجلس میں بیٹھے ہیں جنہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں یا جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور اس وقت دعا میں شامل ہیں، ان کے عزیز و قارب میں، رشتہ دار میں، والدین میں، بہن بھائیوں میں، جو بھی بچوں میں دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں سب کی روح کو اصالہ ثواب کرتے ہیں قبول فرما۔ اس میں سے بھی یا الہ العالمین ہمارے یہ خانقاہ آستانہ حسنین ہے، جس یہاں ہماری گلی ہے، ہماری گلی میں سے جتنے لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، جن کے والدین ہیں، رشتہ دار ہیں، بہن بھائی ہیں، سب کی روح کو اصالہ ثواب کرتے ہیں قبول فرما۔ اس میں سے بھی یا الہ العالمین خصوصاً میرے والد مرحوم کی روح کو اصالہ ثواب کرتے ہیں قبول و منظور فرما، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کو جتنے لوگ بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، حاضرین مجلس میں ہیں، سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ یہاں جو بیٹھے ہیں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں ویڈیوز میں ہیں، ان کے بھی کوئی عزیز و قارب ہیں، رشتہ دار ہیں، والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، جو بھی بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ میری والدہ کو صحت والی، تندرستی والی، ایمان والی، عافیت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ میری گھر والی وائف ہیں، بچے ہیں، یا اللہ ان کو بھی صحت والی، تندرستی والی، ایمان والی، عافیت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ یا الہ العالمین اس دعا کی قبولیت کی گھڑی کے اندر جو دعائیں کر رہے ہیں، جو مانگ رہے ہیں، جو مانگیں گے، یا اللہ ہماری سب کی سب دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ یا اللہ اس خانقاہ آستانہ حسن حسین کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ یا الہ العالمین یہاں جو اپنی مراد لے کے آئے، جو منت لے کے آئے، جو خواہش لے کے آئے، جو مرادیں لے کے آئے، یا اللہ سب کی پوری فرما۔ یا الہ العالمین یہاں پر آنے والے کی جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہیں یا اللہ ان کو اولاد عطا فرما، جو ان کی شادیاں نہیں ہیں ان کے غیب سے اسباب پیدا فرما۔ یا الہ العالمین جن کے اپنے گھر نہیں ہیں، ذاتی گھر نہیں ہیں، کرایوں کے مکان میں دھکے کھا رہے ہیں، یا اللہ سب کو اپنا اپنا ذاتی گھر نصیب فرما۔ یا الہ العالمین ہماری مانگی ہوئی دعاؤں کو قبول فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے اس خانقاہ آستانہ حسن حسین کو چلانے میں جو مشکلیں پیش آ رہی ہیں اس کو دور فرما۔ یا الہ العالمین اس کو چلانے میں غیب کے خزانوں سے، غیب کے اسباب سے مدد فرما۔ یا اللہ جو اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں ان کے تعاون کو قبول فرما۔ یا الہ العالمین اس دعا کی قبولیت کی گھڑی کے اندر ہم سب کے گھروں میں، مال میں، رزق میں، اولاد میں، پیسوں میں، کاروبار میں برکت عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کو اس خانقاہ آستانہ حسن حسین کو ہر قسم کی نظر بد سے، حسد سے، بندشوں سے، شیعی لوگوں کے شر سے، دشمنوں سے، جادو سے، تعویذ سے حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کو حج بیت اللہ کرنے کی توفیق عطا فرما، روضہ اقدس کی بار بار حاضری نصیب فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کو 5 وقت نمازی بنا، دین کا داعی بنا، ہم سب کو اپنے دین کے کام کے لیے قبول فرما لے۔ یا الہ العالمین ہم سب کو اپنے دین کے کام کے لیے قبول فرما۔ یا اللہ جو بھلائی کی دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے مانگی ہیں ہم سب کو نصیب فرما، جتنے شروروں سے پناہ مانگی ہے یا اللہ ہم سب کو پناہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین دنیا سے جس وقت جانے لگے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہم سب کے زبانوں پر جاری و ساری فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ہمارے یہ عبد الرحمن بھائی ہیں، بڑے اچھے اور ہمارے خاص کر یہاں پر کام کرنے میں سب سے بہترین ہیں اور نظام کو چلاتے ہیں، ان کے گھر میں بھی خوشی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنا وارث نصیب فرمائے اور جو مشکلات اللہ تعالیٰ اس کو دور فرمائے، اور جو معاملہ ہو رہا ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ آسانیوں والا معاملہ فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اور ہمارے ورکر ہیں ذیشان بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔